फहम कुरान उन्वान है जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 60। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت مبارکہ میں دنیا اور آخرت کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی حقارت اور اس کی رونق کی قلت اور اس کی ناپائیداری، بے ثباتی اور کم مائیگی بیان فرما رہا ہے، اور اس کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتوں کی پائیداری، دوام، عظمت اور قیام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ اس سے یہ نکتہ انسان کو خود بخود سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، اسی طرح اس سے متعلقہ ہر قسم کا ساز و سامان بھی عارضی ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع اور عیش و عشرت سب فانی ہے۔ دنیا کے کل سامان معیشت کی جس پر لوگ اتراتے پھرتے ہیں اور جس کے لیے پاگل بنے پھرتے ہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت انسان کی موت ہے، جبکہ کسی سے بھی یہ سب کچھ موت سے پہلے بھی چھینا جا سکتا ہے۔ متاع دنیا بھلے کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو مگر بالآخر فانی اور زائل ہونے والی ہے۔ کوئی ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کے محل سونے چاندی کے ہی کیوں نہ ہو، وہ انہیں اپنے ساتھ اگلی زندگی میں تو لے کر نہیں جا سکتا۔ یہ سب تو اسی دنیا میں فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ دنیا کا ساز و سامان جو کچھ بھی ہو اور جتنا کچھ بھی ہو، یہیں اسی دنیا میں چھوڑ کر انسان آخرت کو سدھار جاتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی تمہیں دے دیا جائے سب دنیا کی زندگی کا تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ اٹھانے کا سامان ہے جس نے آخر ختم ہونا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو نعمتیں، آسائشیں اور سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی۔ پھر فرمایا گیا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے۔ دو باتیں، پہلی بات کہ دنیا کے ساز و سامان سے بہتر ہے، اور دوسری بات کہ وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اسے بہت بہتر اس لیے فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان اس کے مقابلے میں نہ مقدار میں کچھ حیثیت رکھتا ہے نہ خوبی و کمال میں۔ مقدار میں آخرت کا سامان اتنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا جو جہنم سے نکلنے والوں میں سب سے آخری ہوگا، گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا تو اسے اس کا رب فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا اے میرے رب جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے 3 دفعہ فرمائے گا، ہر بار وہ یہی جواب دے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کی جاتی ہے، یعنی جتنی ساری دنیا تھی اس سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت تمہیں عطا کی جاتی ہے۔ اب یہ اس کا حال ہے جو سب سے آخری ہے، تو جو بڑے درجوں والے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور خوبی میں آخرت اس لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے کہ آخرت کی ہر نعمت کسی بھی قسم کے غم یا فکر سے پاک ہے، جبکہ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں، اور وہ اتنی بہتر ہے کہ کوئی شخص نہ اس کی خوبی بیان کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی کے تصور میں آ سکتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی وَأَبْقَى،
یعنی وما عنداللہ خیر، ایک تو وہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، وابقا، اور دوسرا یہ کہ وہ باقی رہنے والا ہے، باقی تر ہے، یعنی جو کچھ آخرت میں اپنے مومن متقی بندوں کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ فنا ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کتنا باقی رہنے والا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اس کے سوا کچھ نہیں۔ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ شہادت کی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے، تو انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگ کے آئے گا اور اس کی سمندر کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ ظاہر ہے کہاں وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ابدی زندگی اور کہاں یہ انگلیوں پر گنے جانے والے چند سال۔ اللہ کے نزدیک دنیا بالکل ہی حقیر اور بے قدر و قیمت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کو حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں قیمت ہے تو آخرت کی، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں وہاں رکھی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں اور جن کو زوال و فنا نہیں ہے، جیسا کہ آیت میں ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی راحت، کوئی بڑی سے بڑی لذت نہ مقدار میں، نہ خوبی میں، نہ بقا میں، غرض کسی بھی اعتبار سے آخرت کی کسی بھی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر آیت کی آخری بات افلا تاکلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ فانی کو ترجیح دے کر ہمیشہ کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اگر بالفرض ایمان لانے کے نتیجہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ ہی جائے تو وہ چند روزہ ہے، اور جس طرح دنیا کی عیش و عشرت، مال و دولت سب چند روزہ متاع ہے، کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ ہے۔ تو عقل مند آدمی فکر اس زندگی کی کرے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی دولت و نعمت کی خاطر چند روزہ تکلیف و مشقت برداشت کر لینا ہی عقل مندی کی دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی بہتر اور باقی کو چھوڑ کر کمتر اور فانی کو ترجیح نہیں دیتا، اور اہل دانش کے نزدیک عقل مند کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ دنیا کے دھندوں میں زیادہ منہمک نہ ہو بلکہ آخرت کی فکر میں لگے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آخرت کے مقابلہ میں دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی چکا چوند کے دھوکے سے بچائے اور اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔